سے لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں لڑکے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں، اور میں بھی کل آ رہا تھا، پوری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں ادھر گلی محلوں میں. تو مجھے شکایت بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو منع کرو. دیکھو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو لڑکے رات کو لونڈے لپاڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں نا، یہ رات کو کھیلنا اس کی علامت ہے کہ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں. ورنہ دن میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا. لونڈے لپاڑے اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، ٹین ایجز لڑکے، تو اس روزے پہ خوشی مناؤ. ان کے کرکٹ پہ کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے؟ کوئی چرس تو نہیں پی رہے نا پوری رات بیٹھ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین. پیارے بھائی، آپ نے مفتی مسعود صاحب دیوبندی کا یہ کلپ بھیجا کرکٹ کے حوالے سے. ان جیسے علماء تو امت کا بیڑا غرق ہونے میں کوئی رتی برابر کسر اور کمی باقی نہ ہو. مفتی مسعود صاحب سے پوچھا گیا کہ رات کے وقت لڑکے لپاڑے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، آدھی رات، پوری رات یا کئی گھنٹے، تو مفتی مسعود صاحب حضرت کا کہنا ہے کہ یہ کوئی جوا یا نشہ تو نہیں کر رہے. ان کے روزے منانے پر خوشی کرنی چاہیے اور ان کے کرکٹ کھیلنے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ کرکٹ ایک شیطانی کھیل ہے نمبر 1، اور اس شیطانی کھیل کا یہ اثر ہے کہ 3.5 سال ملک خداداد ملک پاکستان کا کرکٹ کے کپتان عمران خان کے ہاتھوں بیڑا غرق ہوا. اب وہ کپتان ملک خداداد ملک پاکستان میں عدم استحکام کے لیے پوری طرح کوشاں ہے. اگر ہم بات کریں رمضان کی راتوں کی تو میرے پیارے بھائی، مفتی مسعود کے اس بیان پر جتنا انا للہ بندہ پڑے اتنا ہی کام ہے. حماقت کی انتہا ہے یہ جواب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً اور تقریراً سنت یہ ہے رمضان کی راتوں میں کہ ہم قیام رمضان کریں، نماز تراویح ادا کریں. یہ لکڑی کے بلے اور یہ گیند اس دور کے اندر بھی بنا لینا کوئی مشکل نہیں تھا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں 23، 25 اور 27 کی رات اپنے صحابہ کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی اور پھر چھوڑ دی. چوتھی رات کے لیے نہ نکلے کہ کہیں یہ تراویح کی نماز میری امت کے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور امت مشقت میں نہ پڑے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے نماز تراویح ادا کی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب بتائیے، نماز تراویح سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور کرکٹ کھیلنے سے کون سے گناہ ختم ہوتے ہیں؟ سنت حضور کی جو حضور نے پریکٹیکل کی، سنت حضور کی جو حضور نے فرمائی، سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے صحابہ نے ادا فرمائی، وہ تو رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا ہے. اور لڑکے لپاڑے یہ رمضان کی راتوں میں پوری رات، آدھی رات وہ کھڑے ہو کر کرکٹ کھیلیں تو عقل کے اندھو، کرکٹ کے اندر کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کرکٹ کے اندر کتنے رکوع ہوتے ہیں، کتنے سجدے ہوتے ہیں، اس کرکٹ کے اندر کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم ہے. اس کرکٹ کے اندر جو آدھی رات تک کھیلی جاتی ہے، کتنی مرتبہ تحیات پڑھا جاتا ہے. حضور کی خود کی اور حضور کی صحابہ کی سنت تو یہ ہے کہ تیسرے دن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت تراویح ادا فرمائی تو صحابہ نے سمجھا آج ہماری سحری تراویح میں ہی نکل جائے گی.
تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح سحری تک اپنے صحابہ کو نماز تراویح پڑھاتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ حرمین کے اندر رات کا ایک بڑا حصہ اور آخری عشرے کے اندر رات کا پورا ہی حصہ وہ نماز تراویح اور قیام رمضان کی ادائیگی میں گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ سورۃ لقمان ہے، اور اس میں پارہ نمبر جو ہے 21 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب کلام خرید لیتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ہر وہ کام جو بندے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے روک دے وہ اسی لہو الحدیث کا حصہ ہے۔ اب رات میں اور پھر رمضان کی رات میں کرکٹ کھیلنا، بتائیے کہ یہ نماز تراویح سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ اور پھر سبحان اللہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے، او کما قال او کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی سنت تو رات بھر مصلی پر رہنا ہے، رات کا ایک بڑا حصہ مصلی پر گزار دینا ہے۔ اور اگر ہم رات میں بات کریں تو سبحان اللہ، پیارے نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات قیام اللیل میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جس نبی کا، جس حضور کا، جس رحمت عالمین کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ صحابی روایت کرتا ہے، اور کہاں روایت کرتے ہیں؟ بخاری کے اندر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی، اور ابھی یہ پہلی رکعت ہے۔ اس پہلی رکعت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈا بھلا ہو سورۃ آل عمران بھی پڑھ ڈالی۔ پہلی رکعت کے اندر حضور نے سورۃ النساء بھی پڑھ ڈالی۔ عقل کے اندھوں، دین کے دشمنوں، گمراہی کے اماموں، اس لیے کرکٹ سے پیڑ ہے، درد ہے، تکلیف ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام رات کی قیام اللیل کی نماز میں ایک رکعت کے اندر 5.25 پارے پڑھ جائیں۔ اب 5.25 پارے پڑھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غالباً سپیڈ یہی ہوگی جو سدیس اور شریم کی ہے۔ ایک ایک آیت پر حضور کا رکنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی قرات تھی، ہر آیت پر بریک کرنا، اور جب ہر آیت پر بریک ہو اور 5.25 پارے ایک ہی رکعت کے اندر ادا کیے جا رہے ہوں تو اندازہ خود لگائیے کہ رات کا کتنا بڑا حصہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے کرکٹ میں ثواب کتنا ملتا ہے؟ اگر ہم نماز تراویح یا قیام اللیل یا قیام رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10۔ ان مفتی صاحب سے فتویٰ لیجئے، کرکٹ کے ایک بال پر، کرکٹ کے ایک کیچ پر، کرکٹ کی ایک فیلڈنگ کے اوپر، کرکٹ کے ایک چھکے اور چوکے کے اوپر آپ کو کتنے کا ثواب مل رہا ہے؟ تو یہ امت کی بدبختی ہی کہی ہے جناب، ہاں جی، کہ بری بات کی اور برے عمل کی مذمت کرنے کی بجائے جاہلانہ طور پر یہ کہنا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور یہ کیا حضور کی سنت ہے پورا دن سوئے رہنا؟ یہ سنت ہے؟ جو پوری رات جاگتا رہا کرکٹ میں کھیل کر، وہ ظالم کیا اشراق کی نماز کے لیے مسجد میں مصلی پر بیٹھنا گوارا کرے گا؟ یا شاید کہ اس کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوگی؟
جب تربیت کرنے والوں کا خود کا یہ برا حال ہو تو امت کے اندر پھر عمران نیازی جیسے نالائق ہی بچے مائیں